بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، انہیں شیبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہوں نے ربیع بن حراش سے سنا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 107۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبہ نے، ان سے جامع بن شداد نے، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، وہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ یعنی زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 108۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے عبدالعزیز کے واسطے سے نقل کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے مکی بن ابن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی حسین کے واسطے سے بیان نقل کیا، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ صدق اللہ العظیم۔